خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بد دعا تھا عنوان آج کے خاکے کا۔ تو مفتی اکمل صاحب پہلے تو بتا دیں کہ بد دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جس طرح اگر ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار دعاؤں میں یاد رکھنا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بھی دعا لگ جائے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھا، تو جس طرح کسی کی بھی دعا لگ سکتی ہے، اس طرح کسی کی بد دعا بھی لگ سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل اس کا شرعی تصور ہے، اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، یہ دعا اور بد دعا دونوں کو شامل ہے۔ اچھا، انبیاء علیہ السلام کی دعا کو ادباً ہم بد دعا نہیں کہتے، دعائے ضرر کہتے ہیں، لیکن ثابت ہے کہ قوموں کے خلاف آپ نے دعا فرمائی اور وہ قبول ہوئی اور عذابات نازل ہوئے، اگرچہ وہ اللہ کے حکم اور اجازت سے ہی تھی کہ جب ان کی ہدایت بالکل آخری حد تک پہنچ گئی کہ وہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ نصوص صریحہ سے ثابت ہے کہ دعا خلاف تو قبول ہوتی ہے، اور خاص طور پہ مظلوم کے بارے میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کسی کے خلاف تو وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے اس کی دعا، تو اس سے گھبرانا چاہیے۔ اسی طرح والدین کی بد دعا معروف ہے کہ وہ اگر اولاد واقعی دل دکھاتی ہے تو وہ لگتی ہے اور اس کے مضر اثرات سامنے آتے ہیں۔ اسی کے پہلے کنٹینیوشن میں کامنٹ آپ بھی دے دیں کہ یعنی میں نے یہ دیکھا ہے باقاعدہ کہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار فلاں بہت طاقتور ہے یہ ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میں اس کا کچھ کر تو نہیں سکتا، لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں نماز کے بعد جو ہے نا ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بدعا کروں گا۔ اور تو یعنی جو مفتی صاحب نے کہا کہ پھر ایسی کسی سینیریو میں اپنے آپ کو ڈالنے سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اپنے آپ کو بالا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک مظلوم ہے اور اس کے اوپر ظلم ہوا ہے اور ظالم کسی طرح سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تدارک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی وہ نادم ہے نہ ہی پشیمان ہے، اور بظاہر مظلوم یہ محسوس کر رہا ہے کہ میرا کوئی بس نہیں چل رہا، تو اس کے بعد آپ نے آپشن کون سا چھوڑا سوائے اس کے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم کا ایک مصداق اس کو بیان کیا گیا، جہاں سے چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے کہ پروردگار عالم یوں جہر کے ساتھ آواز کے ساتھ پسند نہیں کرتا کہ برائی کے بارے میں بیان کیا جائے، لیکن وہ کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا کسی اور کے سامنے اظہار کرنا کہ شاید اس کے ذریعے سے میری داد رسی ہو سکے، ایک اس کا مصداق یہ بیان کیا گیا کہ وہ خود خدا کی بارگاہ میں مظلوم ہونے کی کیپیسٹی میں کسی اور کے لیے بد دعا کر رہا ہے، تو پروردگار عالم نے اس کو اجازت دی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس مظلوم نے اگر اپنا پرسنل معاملہ ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اجتماعی معاملات ہوتے ہیں اور قوموں کی بنیاد پر بھی ہے، جیسے انبیاء کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو وہ سارے معاملات اور پھر انبیاء اگر ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو کس لیول کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پسند کیا گیا ہے کہ اگر پرسنل لیول کے اوپر معاملات ہیں تو معافی کو اگر وہ ترجیح دے سکے تو یہ اس کی اعلیٰ ظرفی کی بنیاد ہوگی۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال حق تو اس کا ہے کہ اگر اس کے اوپر ظلم ہوا ہے تو بد دعا کر سکتا ہے۔ تو راستے میں آپ جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں اور کسی مانگنے والوں نے کچھ مانگا اور نہیں دیا، اس نے جواب میں بد دعا دے دی، تو اب یہ اس کا کیا کریں؟ جی ہاں، یہ بد دعا نہیں ہوتی، بلیک میلنگ ہوتی ہے، تاکہ سامنے والا جو ہے وہ بیچارہ ڈر کے، سادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بولتے ہیں یار بد دعا، یہ بد دعا دے دیں گے، خاص طور پہ تھرڈ جینڈر جو ہے بولتے ہیں ان کی بد دعا سے بچو بھائی۔ ہاں ویسے تاثر ہے کہ خواجہ صاحب کی بد دعا ہاں یہ بھی بالکل غلط بات ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا فقیر کو دینا نہ دینا آپ کے قدرت و اختیار میں، آپ کی مرضی ہے، اور اس پر یہ ایک شرعی اصول یہ ہے کہ کوئی بغیر کسی وجہ کے اگر بد دعا دے گا اس بد دعا سے بالکل نہ ڈریں آپ، اچھا اوکے، کیونکہ وہ غلط کر رہا ہے وہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیں تو پھر آپ دعا دے گا، نہیں دیں گے تو وہ بد دعا دے گا تو وہ قبول ہو جائے، اس طرح تو سبھی مر جائیں گے بیچارے، ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے سب کے۔ تو یہ بالکل اس کی بالکل پرواہ نہ کریں، بلکہ اس بلیک میلنگ میں اگر آپ بار بار آئیں گے تو اس طرح کے لوگ آپ کی اس نفسیات سے فائدہ اٹھا کر اور گناہوں پر دلیر ہوں گے، کیونکہ پیشہ وری کے طور پر فقیری کرنا، مانگنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلا ضرورت دست سوال دراز کرے وہ برود قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی انتہائی ذلیل و خوار ہو کر آئے گا، اور وہ الٹا بد دعائیں دے رہا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ نہیں دو گے تو بد دعا دے دوں گا، تو یہ بالکل غلط ہے، ان کی پرواہ نہ کریں۔ صحیح۔ اب یہ تو ظاہر ہے اس میں میں نے وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ جو لوگ کچھ لوگ خواجہ سروں کے والے سے شیوا اپنا لیتے ہیں کہ ان کا طنز کرنا، مزاح کرنا، موزیکا اڑانا، وہ تو ظاہر ہے وہ تو بالکل نہیں، یہ تو بالکل حرام ہے، تو وہ بھی ایک انسان ہے، بالکل وہ جانوروں پر جب ظلم منع ہے آپ اندازہ کریں، اور غیر ضروری طور پہ تو ذمی کافر پر ظلم کرنا منع کیا ہے، تو پھر تو مسلمان ہے۔
مسلمان نہ بھی ہو بہرحال بحیثیت انسان کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہاں ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں، علماء نے فرمایا کہ بعض اوقات والدین جو ہوتے ہیں وہ غلطی پر ہوتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس گناہ میں غلطی میں شریک ہو، اور نہیں مانتے تو وہ بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بزرگان دین نے واضح طور پہ ہمارے فقہا نے بھی لکھا کہ ایسی بد دعاؤں کی بالکل پرواہ نہ کریں، ٹھیک صحیح، یہ کہ بدتمیزی بھی نہ کریں، ہاں، صحیح۔ کوئی سخت لہجہ نہ کریں، خاموشی اختیار کریں، لیکن ایسی بد دعاؤں کے ماتحت ہو کر یا اس سے مروب اور متاثر ہو کر گناہ میں ان کے ساتھ تعاون کر لینا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی اگر مطلب کوئی آدمی آپ کو کہہ رہا ہے یار مجھے 1000 روپیہ دے دو یا 10 روپیہ دے دو ورنہ بدوا دے رہا ہے، تو اب اس بدوا سے آپ نہ ڈریں چونکہ بلیک میلنگ ہے۔ اسی طریقے سے ایک کلچر ہے قسم دے، یار مجھے فلاں ماں بتا دو، تو یہ تیری ماں کی قسم، اب تو ماں کی قسم دے دی بتانا ہی پڑے گا، تو بھائی مطلب آپ نے دے دی ہے یار، میں تو بیٹھا ہوں تو کیوں دے دی آپ، میں نے تو نہیں لیا آپ نے دے دی، تو یہ اس میں قسم بھی اسی معنی میں آ جائے گی۔ یہ ایک تو قسم شرعی ہوتی ہے جس کے تو باقاعدہ وہ مسائل ہیں کہ نظر، قسم اور عہد کے مسائل، وہ تو الگ اپنے مقام پر ہے۔ یہ جو ہمارے محاوروں میں استعمال ہوتی ہے نا، اس کا دوسرا جو تعبیر جو دوسری ہے نا وہ یہ ہے کہ مثلا میں تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ دیتا ہوں، مثلا یہ کہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہ پلیز میری یہاں پر، تو ایک وہ لحاظ اور مروت کے عنوان سے یہ جملے کہے جاتے ہیں، اس کا شرعی اعتبار سے کوئی وجوب کا حکم نہیں آ جاتا۔ یہ تو ایک انسان کے جذبات کو ظاہر ہے کہ برانگیختہ کرنے کے لیے کہ ظاہر ہے کہ یعنی ایک طرح سے آپ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے کہ بھئی یہ جو آپ میرے ساتھ نوازش کریں گے اس کا ثواب آپ ہدیہ کر دیجئے اپنی والدہ کو، یعنی یہ ایک طرح سے ایک تعبیر آپ یوں سمجھ لیجئے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اچھا یہاں پر ایک اور چیز ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں گزارش کروں کہ مثلا اس ڈرامے کے اندر ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے، خلاصتاً تو ہم نے سنا تھا اور پھر تھوڑا بہت دیکھا تھا کہ اس میں مثلا ایک غلطی ہے ایک صاحب کی جو انہوں نے جان بوجھ کر کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو خاتون ہیں وہ بددعا دے رہی ہیں، اور بددعا کا جو ظاہر ہو رہا ہے ڈرامے کے اندر وہ بچوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو اب اس کے اندر ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ مثلا مثال کے طور پر بھائی اس بددعا کو اگر ہونا چاہیے تھا تو اس شخص سے متعلق ہونا چاہیے تھا، تو اگر ڈائریکٹ اس سے متعلق ہے تو پھر اس کے اندر کوئی بیماری آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے، بچوں کے اوپر اگر کوئی چیز آ گئی تو یہ جسٹیفائڈ کیسے ہے؟ ایک تو وہی والی بات جو پہلے بھی مفتی صاحب نے بہت پیارا ایک لفظ استعمال کیا تھا، قرائن، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کا تو بہرحال کوئی قصور نہیں، اس خاتون کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کہ جو اس کی زوجہ ہے ماں ہونے کی کیپیسٹی میں، تو بعض اوقات یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر انڈائریکٹلی اس کا اثر بھی ہوا ہوگا تو ممکن ہے کہ اس شخص کے لیے تو بددعا کا اثر ہو، لیکن یہ کہ ان بچوں کا ایک امتحان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو خاتون ہے جو ماں ہے یا اس شخص کی زوجہ جو ہے اس کا ایک امتحان ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ اس گناہ کے اندر وہ تو مرتکب نہیں ہوئی تھی، لہذا یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کنکریٹ بات کرنا اس کے اندر کہ یہ اسی وجہ سے ہوا بہت مشکل، یہ بہت ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح۔ کچھ اس طرح کی بھی بات ہوئی نا اسی خاکے میں، اس طرح کہ جناب اگر کوئی غیر قانونی کام ہے تو غیر قانونی کام میں رشوت نہیں ہوتی، وہ تو معاوضہ ہوتا ہے اس طرح، تو یہ ایسے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، وہ ان کی خالہ یہ اپنا پوری زندگی کے تجربات کا نچوڑ بیان کرتی ہیں، تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اب لوگ مطلب کوئی رشوت مانگے اور بولے کہ یہ تو میرا حق ہے، اور یہ تو حق کہنا، اس کو حق سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے اوپر کسی کے لیے کوئی چیز لازم کر دی ہو، صحیح ہے، اسے حق کہتے ہیں۔ تو اب رشوت کو حق کہنے کا مطلب کہ اللہ نے تجھ پہ لازم کیا ہے کہ تو مجھے دے، یہ تو اللہ پہ کتنا بڑا جھوٹا الزام ہے، یہ تو کفر کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ ایک ڈرامے کے طور پر اصل میں وہ بعض اوقات جو رائٹر ہوتے ہیں وہ ایک معاشرے کا عکس دکھا رہے ہوتے ہیں، نہ یہ کہ کوئی شرعی مسئلہ ثابت کرنا مقصود ہے۔ دیکھنے والوں کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو لوگ عمومی طور پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں، نہ یہ کہ کوئی شرعی مسئلہ ہے، کیونکہ شرعی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ جو رشوت ہے وہ رشوت ہے، الراشی والمرتشی کلہما فی النار، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے، رشوت لینے والا رشوت دینے والا۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام بدل دینے سے آپ وہ جائز ہو جائے گا۔ صحیح، جو غیر قانونی کام ہے اس پہ جو کچھ لیں گے وہ رشوت ہی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ تو آپ کو جائز کام کے لیے بھی، ورنہ وہ کام ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ وہ آئے گا رشوت کے معنوں میں یا نہیں آئے گا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ مفتی صاحب کی بھی یہ مراد ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایک شخص ہے وہ ایک ناجائز کام کے لیے، ایک غیر قانونی کام کے لیے، ایک ایسے کام کے لیے کہ جس کی جو جسٹیفیکیشن یا لافلنس نہیں ہے، اس کے لیے اگر وہ پیسے دے کر رشوت دے کر اپنے کام کو کروا رہا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا وہ جو لینے والا ہے اس کے لیے تو قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ مظلوم ہے بیچارہ، وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب میرا بالکل جائز کام ہے، میری فائل ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور جب تک میں اس کے اندر 500 روپے نہیں رکھوں گا وہ کام ہی کر کے نہیں دیتا، جبکہ میرا کام بالکل جائز ہے، اس کام کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر اس مظلوم کو اس مظلومیت کے ساتھ بہرحال اپنے کام کو کروانے کے لیے اجازت ضرور مل جائے گی۔ یہ اس میں ایسے ہی ہے؟
اصل 500 روپے پہ ہنسی آ گئی مجھے، میرے خیال میں قائد اعظم سب کے دور کے ہاں وہ زمانے چلے گئے. صحیح ہے. ٹھیک. اب یہ اسی ڈرامے کے تناظر میں مطلب کوئی کسی کے بارے میں اگر بدگمانی ڈالے تو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب تحقیق کرنی چاہیے یا فوراً یقین کرنا؟ اس میں ہم نے دیکھا کہ ہسبینڈ نے بیوی کو اپنی خالہ کے بارے میں بدگمانی ڈالی. جی ویسے تو فاسق کے بارے میں، فاسق اسے کہتے ہیں جو اعلانیہ طور پہ گناہوں میں مبتلا ہو. اس کے بارے میں قرآن عظیم سورہ حجرات میں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا کہ جب فاسق کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں عمومی طور پر ہر شخص ہی تقریباً اسی فسق و فجور میں مبتلا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے اور یہ وہ آ کے اطلاعات بھی دے رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں یہ ضرور ہے کہ اگر ظاہری قرائن ایسے ہوں کہ اس کی بات پر یقین کرنا نقصان کا باعث ہے، خامخواہ بدگمانی پیدا ہوگی، قطع تعلق پیدا ہوگی، تو پھر تو پہلے تحقیق کریں. قرائن سے مراد یہ ہے کہ وہ پہلے بھی جھوٹ بولتا رہا ہے، لگائی بجھائی، دل پھاڑنا. بعض عورتیں تو خاص طور پہ عورتوں کو جانتی ہیں کون کیسی ہے اچھی طریقے سے، مرد بھی جانتے ہیں خیر آفس وغیرہ میں، لیکن وہ خواتین کی جو ہماری 6 سینس ہوتی ہے ان کی 12 سینس تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو اگر تو ایسا ہے تو پھر تو یہ اب، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے، وہ آ کے کوئی اطلاع دے رہا ہے کسی کے بارے میں، تو اگر کسی نے یقین کر لیا تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ تو اس کے بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، نہ قرائن ہے، تو کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی احتیاط، تقویٰ، پرہیزگاری یہی ہے کہ اس کی سن لیں، لیکن تھوڑے جب تک کہ کوئی اس کے اوپر ثبوت حاصل نہ ہو جائے یقین کے درجے تک نہ پہنچائیں. یقین کا درجہ کا مطلب آپ کمنٹس پاس کر دیں یا قطع تعلق کر لیں، کسی سے رشتہ توڑ دیں، یہ یقین کی علامات ہوتی ہیں، یہاں تک نہ پہنچائیں. بالکل صحیح. اب ہم نے دیکھا ہے اس ڈرامے میں بھی کہ وہ ایک پکچر لے کے پھر ان کو بھیج دیتا ہے جس میں وہ ساتھ کھانا وانا کھا رہے ہیں. وی نو کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر اب یہ تو ایک بہت چھوٹے لیول کی اگزامپل ہے، بلیک میلنگ کے ٹیکٹکس اس سے بہت آگے تک بھی چلے گئے. تو کچھ بتائیے اس عنوان سے دونوں حوالوں سے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی کوئی یہ نادانی ہی نہ کرے کہ بھائی کہ اگلا کوئی استعمال کر سکے، یہ اور دوسرے عنوان سے بھی کہ اگر کسی نے نادانی کی بھی تو اس کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں کی جا سکتی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ نادانی اگلے بندے کو اس کا رائٹ تو نہیں دے گی کہ بس ٹھیک ہے پھر وہ ساری زندگی، تم نے دیکھا کہ بچیوں کو ساری زندگی جو ہے وہ اس ایک امیج کی بیس پہ وہ سب برباد ہو جاتا ہے سارا. بھائی یہ تو پھر اس کے اندر ایک دھوکہ دہی اور جھوٹ کا پہلو موجود ہے نا، کہ کم سے کم ساتھ لے جانے کی ایک کوشش کی گئی جو کہ خود غلط تھا. نامحرم کو اس طریقے سے لے جانا ہی جائز نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ جو فوٹو تھا وہ جینون تو تھا، اس کو استعمال غلط کیا گیا. لیکن یہ کہ یہاں پر تو فوٹو شاپ ہو جاتے ہیں، ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے، اس کی تصویر اس کے ساتھ ملائی، اس کی ویڈیو کے اندر اس کو ڈال دیا اور پھر اس کے بعد اس طرح سے اپلوڈ کیا گیا کہ لگے کہ بالکل ریئل ہے. تو کیا میڈیا کی دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز اپنے سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے سے یہ ساری 2 نمبریاں نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد بہت فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ والا کام کیا؟ یہ ساری چیزیں اسٹریٹجی کا نام دیا تھا، ساری چیزیں دھوکہ دہی میں آتی ہیں، پروپیگنڈا میں آتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں گھر ٹوٹ گیا. ممکنہ جہاں رشتہ ہو رہا تھا وہ رشتہ نہیں ہو پایا. ایک چغل خوری کا اور نمامی کا بھی اس کے اندر عذاب جو ہے وہ شامل ہو رہا ہے، اور دوسری بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. تو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی حمایت کی جا سکے، جس کو جسٹیفائی کیا جا سکے، جس کی تائید کی جا سکے. یہ سب غلط ہے. اور مجھ سے اس میں بتائیے، بس کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کسی کے پاس کسی کا کوئی ایپ آ جائے کسی بھی فارم میں، معلومات کی فارم میں یا آج کل تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے تو کسی اور فارم میں آ جائے، تو اب اس کو کیا چاہیے؟ مطلب کیا وہ یہ کہے کہ بھائی دیکھو یہ ہے اس کی اصلیت، یہ جو میرے پاس جو آپ کے بھائی کے پاس جو خبر ہے نا ذاتی زندگی سے متعلق، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرپشن ہو، وہ تو ایک الگ بات ہے، کوئی ایسا کام جس میں عوام کو نقصان پہنچائے وہ الگ، خالصتاً ذاتی زندگی سے متعلق، تو اس ایپ کا پرچار اور تشہیر کرنی چاہیے اس دلیل کے ساتھ کہ بھائی اس کا چہرہ ہے نا لوگوں کے سامنے، یا اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے؟ دیکھیں اولاً تو اس کے اندر پردہ ڈالنا واجب ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، ٹیبل ٹاک کریں، بیٹھیں، سمجھائیں. پھر اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے مقید کر دیا اس کو کہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، کوئی اس سے لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا. پھر اگر اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیں. آپ اس کو بلیک میل نہ کریں، اس کی چیزیں ظاہر نہ کریں، یہ غلط ہوتا ہے. اور اگر فرض کر لیں کہ دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ خاندان کے دوسرے بچیاں اس کی روش پہ چل کر ایسا غلط کر رہے ہیں، پھر یہ کہ بڑوں تک اس کو پہنچا دیا جائے یا ایسے اشخاص تک جو اس کو روک سکیں، پھر بہت اچھی بات ہے. اور بچیوں کے لیے خاص طور پر جیسے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے. تھوڑی سی بھی ہم بعض اوقات غلط قدم اٹھا لیتے ہیں. میں تو لڑکیوں اپنی اکیڈمی میں جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کسی لڑکی کو بھی اپنا کوئی ویک پوائنٹ نہ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بہت زیادہ دوست نہ بناؤ، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے.
تو میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ کالج لائف میں دوست تھی، ہم تو فری تھے، ایک دوسرے کو راز بتاتے تھے، اب اس کے بعد ہمارے کلیش ہو گیا، اب وہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے مسلسل. تو کوئی اپنا وائس میسیج، آپ تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جس آپ اس میں ماحول میں کام کر رہے ہیں، کوئی ویڈیو، کوئی ایسی نازیبا پکچر، بلکہ زیادہ فری ہو کے پکچر بھی نہ کھنچوائیں کیونکہ اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. احتیاط کریں، جتنے لڑکیاں کر لیں بہت اچھا ہے. چاہے وہ کسی بھی فیملی سے، برگر فیملی سے، ان کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شریف خاندان یا کوئی نیچے لوئر فیملی ہے یا مڈل کلاس ہے انہی کے لیے مسائل ہیں. ہر قسم کے طبقے کے لوگ پریشان ہیں ان معاملات کے اندر. آخری اگر کوئی بات کرنا چاہیں. اسی کے اندر ہے یہ جتنے بھی سوسائٹی کے ایشوز ہیں نا، اس میں جب تک کسی دوسرے کے خلاف انسان کوئی ایسی حرکت کرنے جائے تو وہ اپنے بارے میں ضرور سوچے کہ اگر میرے حوالے سے کوئی یہ کام کرے گا تو مجھے کیسا لگے گا. جیسا اسے لگے گا نا ویسے ہی وہ سوچے کہ اسے لگے گا. اگر اس کی فیملی کے بارے میں اگر کوئی وہ ایسی بات کہیں پر ترویج کرنا چاہتا ہے تو وہ سوچ لے کہ اگر اس کی فیملی کے ساتھ، اس کی بیٹی کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں، اس کی ماں کے بارے میں، اس کی بہن کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات اگر کرے تو اس کو کیسا لگے گا. جو ماحول بنتا جا رہا ہے نا، یہ بدقسمتی ہے کہ مجھے بدتمیزی کا ماحول لگ رہا ہے، مجھے یہ بے حیائی کا ماحول لگ رہا ہے، اور ایسی بے حیائی کہ جس کے اوپر کوئی ندامت بھی نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے جو ینگسٹرز ہیں ان کو میسیج یہی جا رہا ہے کہ ہاں بھائی یہی تو ہونا چاہیے، اسی طریقے سے تو ہونا چاہیے، ڈیل کرنے کا یہی طریقہ ہے. قطعاً یہ طریقہ نہیں ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ متمدن دنیا اس بات کی اجازت دیتی ہے. پڑھا لکھا کوئی بھی ہوگا نا، فلسفی بھی ہوگا، چاہے اس کا دین سے بھی تعلق نہ ہو، وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا. وہ کہے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی اعتبار سے بھی جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی. بہت شکریہ، بہت نوازش علماء کرام دونوں کا، بہت بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے کسوٹی کا. آتے ہیں بریک کے بعد، آتے ہیں دوبارہ. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز، افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ، اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.